الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ہاں جی وہی ذات ہے، الذی وہی ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے، تمہارے ہی لیے زمین کو، فراشن فرش، ایسی چیز جو پلین بچھائی گئی ہو، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج اور اس نے نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات پھلوں کی صورت میں، رزقا لکم تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے، اندادن انداد، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تمہیں پتا ہو جان بوجھ کر۔ جی ہماری جو ریکیپ کی روٹین ہے، کون آئے گا اور بتائے گا جسٹ پوائنٹس جو ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھے تھے؟ جی بہت سلو رسپونڈ آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا ایمان جو ہے وہ جذبات کا نام ہے، جیسے رونا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، تو جذبات میں رونا، معاف کرنا، محبت، یہ چیز آ جاتی ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ نے آیت جو ابھی اس سے پہلے آیت میں بتایا تھا کہ جو خلق کا قوم ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، خلق کا، اور یہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے اور تعلق کو بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ سے تعلق کی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، محبت، احترام کا۔ اور پھر آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی، جیسے ماں جو ہے اس کا اپنے بچے سے کیسے تعلق ہوتا ہے، بچہ جو ہے اپنی ماں سے کیا کچھ سیکھتا ہے، زبان، محبت، احترام، وفاداری سیکھتا ہے، مگر سب سے زیادہ وفاداری کا جو حق ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، اور بیکاز اللہ ہیز کریٹڈ ایز، تو انسان اور رب کا تعلق آپ نے بتایا تھا۔ اور تقویٰ کے بارے میں آپ نے بتایا تھا اس کا روٹ ورڈ کہ یہ نکلا ہے تکون، ایک آپ نے ورڈ بتایا تھا، اس کا مطلب ہے تم بچو، اور تتقون تم کو بچایا جائے، اور جی تم کو بچایا جائے، اور اتقا اپنے آپ کو بچانے کے لیے انتظامات کرو، یعنی کہ آپ نے 3 ورڈ سے روٹ ورڈز بتائے تھے۔ اور پرہیزگاری اور تقویٰ کے لیے یعنی کہ خود دعا کرنا ہوگی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اقتدام دعا جو ہے کرنا وہ ہوگی یا جی جی سر یہاں پہ تھوڑی سی میں درستگی کرتے چلوں۔ جی جی تقوی مجھے خود اقدامات کرنے پڑیں گے، جی ٹھیک ہے؟ یہ میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں اور مجھ میں تقوی آ جائے گا۔ آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ، جیسے کہ وہ ہے نا کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جہاں تک کہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، جی سر اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا۔ تو the same rule، تو I have to
take measures to protect myself, تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں. ہاں جی. جی اس میں آپ کو خود ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. ماشاء جی. اللہ. اور سر یہ جو بھی آپ نے آیت پڑھی آپ نے فراشوں یعنی کہ فرش کا بتایا تھا، یعنی کہ ارتھ کے بارے میں اسموتھ ہے، یعنی لیٹنے والے ہاں ایک اسموتھ سرفیس ہے لیٹنے والے اور چلنے والے کے لیے. اس میں اور بھی آپ نے چیزیں بتائی تھی وہ میں نے سادہ لکھی نہیں. پھر ہاں آسمان کے آئسی بارے میں گرم آپ نہیں نے ہے، لائک آگ جیسا گرم نہیں ہے، آئسی ٹھنڈا نہیں ہے، اتنا لائک مڈی نہیں ہے جس میں چلا پاؤں چھپ یعنی دھنس جائے، یا اتنا اسپائکی نہیں ہے جو پاؤں میں جو ہے نا زخم کر دے. تو کہیں پہ بھی لیٹ کے سویا جا سکتا ہے، خواہ وہ سخت جسم کا حصہ ہو یا سخت سکن ہو یا نرم سکن ہو، زمین اس کے لیے کمفرٹیبل. جی. جی. اور آسمان کو چھت بنا کے ستاروں کی جھلمٹ جو ہے وہ پورا اس کو دیکھ کر راحت محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی بندہ نائٹ اسکائی دیکھے تو ایک سکون سا ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ ستاروں سے رستہ بھی اور قبلہ ڈائریکشن بھی ہاں جی. جو ہے وہ لے لیتے تھے. اب تو جی پی ایس وغیرہ. پھر انسان کے لیے رنگ بنائے ہر طرح کے پھل، اور انسان کو اپنی مرضی کرنے کی صلاحیت دے دی. یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائسیز دے دی ہیں بھاگ کر، ہم نے ایک اختیار انسان کو دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کر سکے. اب اس نے کون سا راستہ چننا ہے ڈپینڈس اپون ہیومن. ماشاء انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل جو ہے ایک کمرے میں رہنا، یعنی کہ اگر اس کو جیل میں کمرے میں بند کر دیا جائے تو بہت ہی یہ ایک انسان کے لیے یہ مشکل چیز ہے. تو یہ کیا بات ہو رہی تھی کہ کون سی ایسی جی خوبی ہے جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے؟ تو آپ اس کے بعد مرضی. مرضی کی. جی جی. ٹھیک ہے. اب ہم ایسے کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر، دیٹس پلینٹی آف انفارمیشن. اگر کوئی اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہے تو جسٹ ون مور پرسن. جی. اگر نہیں تو میں پھر کلاس کی طرف شروع کروں. not too long wait. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. پھلوں کی صورت میں ہمارے لیے رزق نکالا. پھلوں کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل سے بات کو سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے رنگا رنگ درخت، رنگا رنگ پھل، رنگا رنگ اس کی پیکیجنگ اللہ رب العزت نے ڈیزائن کی ہے. اگر یہ چیزیں معنی نہ رکھتی ہوتی اور صرف سروائیول کا ہی مسئلہ ہوتا تو اللہ رب العزت کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ تھی محبت کی علامت. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے والا ہے. پوائنٹ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین آیا، اور رب کے بعد، رب العالمین کے بعد ایک اگلی جو آیت ہے اس میں ہے الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کے بعد جو انٹروڈکشن ہے، جو تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کون سے والی؟ اردو والی نہیں، عربک والا رحم، اس کی بات کریں. شدید محبت اور خیال کرنا، یہ معنی ہے اصل میں عربی کے اندر رحم کا. شدید محبت اور بہت زیادہ احساس کرنا، خیال کرنا. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے رب العالمین کے بعد، رب العالمین کے جو اپنے بعد اپنی صفت بیان کی ہے وہ الرحمن الرحیم ہے. پھر یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اب یہاں پہ جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. تو پیدا کرنے سے پہلے جو اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان کی ہے وہ کون سی ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم سبب تھا انسان کو پیدا کرنے کا. تو میں نے وہاں پہ آپ کو آیت بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں پڑھ کے سنائی دوں، مزہ آئے گا نا اس کا. اللہ رب العزت نے فرمایا الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت انتہائی زیادہ محبت اور احساس کرے، کہ رب احساس کرے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. ولذالک
خلقہم ولذالک خلقہم. اب ہے ہمارے پاس اگلا نقطہ، وہ کیا ہے جو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا، وہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ انداد نہ بناؤ. انداد جمع ہے ند کی. ند لفظ آیا ہے ند سے ہی، ندا سے، ندا، نادی، منادی، نادیہ، یہ لفظ وہیں سے ہیں سارے. نادی کا نادی اسم فاعل ہے، اسم فاعل کے وزن پر ہے. اب گرامر کے طلباء کے کان کھڑے ہونا شروع ہو جانے چاہیے، کیونکہ جو میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آنی چاہیے. نادی، نادیون، یہ نادیون ہے جو کہ اسم فاعل کے وزن پر ہے. اسی سے لفظ نادیتن ہے. نادیتن اسم فاعل مونس کے لیے ہے، نادیہ پکارنے والی. منادی، منادی، اور اسی سے لفظ ندا، ندا پکار. ٹھیک ہے، تو نون دال، نون دال یا، یہ جو بن جائے گا اس کا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے، نادیون فاعلن. ٹھیک ہے، نادیون فاعلن، تو نون دال یا ہے اس کا روٹ ورڈ. اب اس کا مطلب ہے پکارنا. اب یہیں سے لفظ بنا ہے ند، ند. ٹھیک ہے، انداد، ند. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ند اصل میں ہے پکارنے والا. ند سے مراد ہے پکارنے والا. کیا پکارنے والا؟ ایسا پکارنے والا جس کی پکار کو بہت توجہ سے سنا جائے، جس کی پکار کو مان لیا جائے، جس کی پکار کو نہ ٹالا جائے، جس کی پکار پہ فوری طور پہ عمل ہو، اسے ند کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شرکا کیوں استعمال کیوں نہیں کیا؟ فلا تجعلوا للہ شرکا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، ند، انداد نہ بناؤ. پکار، جس کی پکار پر انسان یعنی مجبور ہو جائے ماننے پر. اب وہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے. ایسا پکارنے والا جس کی پکار کو سن کر انسان اس کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے، ایسا پکارنے والا ند. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی پکار ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، دوسری طرف کوئی اور چیز ہے جس کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے، جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اب انسان کیا کرے؟ اللہ رب العزت کی آواز کو، حکم کو اگنور کر کے اس چیز کی آواز کی طرف لپکا چلا جائے، کھینچا چلا جائے، اور اللہ رب العزت کی پکار کو، اللہ رب العزت کے حکم کو، اللہ رب العزت کے فیصلے کو معمولی سمجھے، اگنور کر دے، ایسے سمجھ لیں. میں نا اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. لالچ ہے. لالچ کی آواز کیا ہے کہ بھئی تمہیں پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے. دوسری طرف اللہ رب العزت کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے، دماغ میں گونج رہی ہے، دل میں بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ بھئی میں غلط کر رہا ہوں. I should not rip off this customer، مجھے اس کسٹمر کو کاٹ نہیں کھانا چاہیے، اتنا زیادہ مجھے اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. احساس کرنا چاہیے 5,000 روپے فیس کی بجائے 3,000 روپے کی فیس کی بجائے عورت کی حالت دیکھیں، مرد کی حالت دیکھیں، کتنے غریب ہوں گے، کہاں سے افورڈ کر رہے ہوں گے. میں 1,000 روپے کر دوں، 500 روپے کر دوں، 200 روپے کر دوں، ہو سکتا ہے معاف کر دوں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ معاملہ بن گیا. جیسے یہ معاملہ بنا، اب وہ بندہ جس کے پاس یہ آواز تھی کیا کہ بھئی بھاڑ میں جائیں، یہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں مثال کے طور پر، یا مجھے کوئی غرض نہیں ہے، علاج کروانا ہے میرے پاس آئے، نہیں تو کوئی سرکاری اسپتال چلے جائیں، اگر میرے پاس آنا ہے تو بھی پیسے دیں. اچھا اب یہ تھی ایک آواز. دوسری طرف سے اللہ رب العزت کی آواز. اللہ رب العزت کی آواز کیا ہے؟ احساس، ہمدردی. ٹھیک ہے، ہمدردی، احساس. اب انسان کیا کرے کہ اس آواز کو معمولی جانے، اس آواز کو معمولی جانے، ادھورا جانے، یا اگنور کر دے. کس کی خاطر؟ اپنے لالچ کی خاطر، اپنی ذاتی فائدے کی خاطر. یہ تھی ایک مثال. ہوس ہے جسے لسٹ بھی کہہ لیں. ایک طرف لسٹ ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کے احکامات ہیں. حرام ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے جذبات کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، دوسری طرف کیا ہے؟
لسٹ ہے. پر انسان اللہ رب العزت کی آواز کو اگنور کر دے، کس کو پورا کرنے کے لیے؟ اپنی شہوت کو، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ انداز ہے، شہرت کی طلب ہے، شہرت پسند ہے، ٹھیک ہے، یا شہرت کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایک طرف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی آواز ہے کیا؟ عاجزی، انکساری، ٹھیک ہے، قربانی، ریاکاری سے بچنا، تکبر سے بچنا. دوسری طرف نہیں بھائی، میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میرا مقام ہو، مجھے پہچانا جائے، ٹھیک ہے، آئی شوڈ بی ریکگنائزڈ، مجھے اپریشیٹ کیا جائے. ایک یہ طلب ہے. اب اللہ رب العزت کی آواز کو اگنور کر کے اپنی اس آواز کو مان لینا، اس کے پیچھے چلنا، یہ انداز ہے. اچھا، یہ مزے کی بات ہے کہ یہ ان خداؤں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان خداؤں کے بارے میں نہیں ہے جو فزیکلی آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. یہ ند کسی بھی بت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ انٹرنل جو خدا ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک حد تک، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا معنی شریک نکالیں گے تو پھر ہر چیز ہی آ جائے گی، ٹھیک ہے. اب وہ بھی ہم سمجھیں گے وہ کس لحاظ سے آخر میں جا کے. سوال، کس کا سوال ہے؟ سوال مجھے انمیوٹ کر کے بتائیں، پڑھنے سے توجہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. جی سوال کیا ہے؟ یہاں نفس کو پوجنے کی بات ہے، نفس ہمارا. مجھے سوال نہیں سمجھ آیا جو میسج کیا گیا ہے. اصل میں ہم بات کرتے ہیں، یہ میں ساری چیز وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو. پھر اس کے بعد تکبر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انسان کے اندر خاندان ہے، خاندان کے رسم و رواج ہیں. ان رسم و رواج کی خاطر انسان دین کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو، دل میں آنے والی آواز کو تم غلط کر رہے ہو، اس کو اگنور کر دے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. پریکٹیکل ریڈی والا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. فروٹ کی اس نے ریڈی لگائی ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے پاس خراب مال بھی ہے، صحیح مال بھی ہے، لیکن وہ کیا کرے کہ اس نے خراب سیبوں کے 2-3 پیس ڈال کے، 3-4 اچھے سیب ڈال کے وہ پیکٹ بنا کے لٹکائے ہوئے ہیں. جیسے کوئی کسٹمر آتا ہے اپنی پسند سے پک کرتا ہے. ایک تو یہ بے یقینی کی ہی، ایمان نہ ہونے کی اس بات یہ علامت ہے، ایمان نہ ہونے کی علامت ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر ہو کہ بھئی اگر میں نے زیادہ پیسے نہ کمائے تو میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے اپنی ایمانداری سے سیب ڈال دیں. اس نے کیا کیا کہ سیب ڈال کے شاپر میں دکھایا، کوئی نکال کے کوئی دے دیا. اب جب وہ یہ عمل کر رہا تھا نا، جب وہ یہ دھوکے والا عمل کر رہا تھا، تو اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ تم غلط کر رہے ہو. اب یہ ہے پکار اللہ رب العزت کی طرف سے، ٹھیک ہے، جس سے نفس مطمئنہ کی آواز کہہ لے. اسے بیسیکلی جتنی بھی خیر کی طرف آوازیں یا خیالات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں نا، وہ سارے الہامات ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے. وہ سارے الہامات ہی ہوتے ہیں کہ انسان کو نیکی کی طرف جو ہے نا ترغیب جو پیدا ہوتی ہے. اچھا، یہ الہامات ہی کی ایک قسم ہے. اب بندہ سن رہا ہے، ان کو سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ I should do right، مجھے یہ غلط نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ہے آواز اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ حقیقت بھی، یہی حق ہے، یہی قرآن کی آواز ہے. قرآن کی آواز ہے تو قرآن اللہ کی آواز ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ظلم نہ کرو، نہ انصافی نہ کرو، کام نہ تولو، دھوکہ نہ دو، ٹھیک ہے. اب یہ الفاظ، یہ آواز اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ قرآن میں احکامات ہیں، تو قرآن کے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز. دوسری طرف ہے نفس کی آواز. نفس کی آواز کیا ہے؟ میرا کیا بنے گا، بچے، پیسہ چاہیے، لالچ. اب اس آواز کو جب انسان زیادہ توجہ دے دے اور اللہ رب العزت کی آواز کو اگنور کر دے، یہ ہے انداز. اب ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کتنے ایسے فیصلے جو ہم اپنی مرضی کے تابع ہو کر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں. آپ کو آپ کے بارے میں پتا ہے، مجھے اپنے بارے میں پتا ہے، ٹھیک ہے. اب
جو بت ہے، بت کوئی بھی ایسا عقیدہ، درخت کو پوجنے والا، شجر کو پوجنے والا، شجر درخت ایک ہی چیز ہوتی ہے، سورج کو پوجنے والا، ستاروں کو پوجنے والا، ٹھیک ہے، خواہ وہ خدا کا انکار کرنے والا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو سمجھ لیں کہ وہ خدا کے ساتھ وہ شریک بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک حد تک تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہم سمجھیں گے وہ کیا یہ ان کا قصور ہے، ہمیں ان کو کس طریقے سے دیکھنا ہے۔ اب یہ جو عبادت کر رہے ہیں، یہ تو تھے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کا پیغام ہی نہیں پہنچا، تو یہ ان کی مانے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کا انکار نہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز کا انکار نہیں ہے اس حد تک، کیونکہ ان کے اندر یہ بات بچپن سے یہ دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، تو ان کے لیے یہ چیز نارمل ہو جاتی ہے۔ کسی حد تک اگر ان تک پیغام پہنچے اللہ رب العزت کا، توحید کا، حق کا، اور ان کے اندر پھر وہ اندر سے جو آواز کمپیریزن کی آئی کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، یہ بتوں کو پوجنا کیوں ٹھیک نہیں ہے، ایک خدا کیوں ہونا چاہیے، تو یہ جو سوالات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر انداز جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، دل سے آوازیں آنا شروع جو ہو جاتی ہیں۔ اب فیملی کی جو محبت ہے، فیملی کو جو رسومات ہیں، فیملی کے جو ناک کٹنے کی جو فکر ہے، ایسے سارے بہت سے ٹیبوز کہہ لیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، وہ بھی سارے انداد کی کیٹیگری میں۔ تو یہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ شرک کی کیٹیگری، شرک ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان شرک نہیں کر سکتا، اسٹیجوں پہ بتایا جاتا ہے۔ ایک تو مسلک باقاعدہ طور پہ اس بات کی ترویج کرتا ہے کہ مسلم امت شرک کر ہی نہیں سکتی، مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی، اب ہے اندادن کے بعد آخری چیز، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں اس بات کا علم ہو، ٹھیک ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ جو بات ہے وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں ہے، تو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ مسئلہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو علم ہے اللہ رب العزت کا، بات ان کے بارے میں ہوئی، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حق کی آواز ہے، یہ باطل کی آواز ہے، میں اللہ رب العزت کی آواز کو اگنور کر کے باطل کی آواز کو، نفس کی آواز کو، شیطان کی آواز کو جو ہے نا مان لوں، تو یہ ہے انداز۔ پتا ہو کہ یہ میں صحیح غلط کیا ہے، پھر بھی پیچھے غلط کے پیچھے چلنا۔ آگے ہے ہمارے پاس اگلی آیت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں تک کوئی سوال؟ ہاؤ قرآن کمپلیٹ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، اس سے پہلے آپ نے کیا سنٹینس بولا تھا وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ اصلا میں تو بہت کچھ بول گیا ہوں، آئی ڈونٹ ریمبر نتھنگ، آپ کو ریکارڈنگ سننی پڑے گی۔ چلیں ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ اپالوجی۔ اچھا، اب ہے ہمارے پاس اگلی آیت، آیت نمبر 23، ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لفظی ترجمے غور کرنا ہے، وَإِن اور اگر، وَإِن اور اگر، كُنتُم تم ہو، كُنتم تم ہو، فی میں حرف جارہ ہے، حرف جار، ریبن، ریبن، فی ریبن، شک میں، من ما، یہ دو لفظ اکٹھا ہے، من اور ما، من سے، ما جو، من ما، اب یہ اکٹھے ہو گئے۔ عربی کے قاعدے ہیں کچھ، ہم سمجھیں گے کہ جہاں پہ کچھ ایسے حروف ہیں، حروف شمسی اور قمریہ کے بارے میں اگر تو آپ نے تجوید پڑھی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے کچھ حروف کا ادغام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ادغام ہوا ہے، مما، اس چیز کے بارے میں جو نزلنا، ہم نے نازل کی، ہم نے نازل کیا، علی عبدینا، علی عبدینا، اپنے بندے پر،
फ़अतू तो आओ, बेसिकली अता याती होता है आना, लेकिन इसके साथ जब हरफ जर आ जाए, जैसे बी है, आना साथ किसी चीज के, तो मतलब लेके आना, लेके आना, ठीक है। तो इसलिए जब अता याती के बाद बा हरफ जार आ जाए तो उसका माना बन जाता है लेके आना, लेकिन नहीं तो इसका माना होता है आना। फ़अतू, फ़अतू तो लाओ, तो आओ, सॉरी आओ, बिसूरतिन सूरत के साथ, तो आओ सूरत के साथ, मिम मिस्लिही, मिन से, मिस्लिही इस जैसी से, इस जैसी से, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये वजह टेक्निकल है, हम इसको समझते हैं। चला, वदउ और पुकारो, शुहदाअकुम अपने गवाहों को, मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। सबसे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्या तरीका इख्तियार किया है इसमें कलाम की इब्तिदा में। अगर देखा जाए ओवरऑल तो इस आयत में एक चैलेंज है, व इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम हो शक में, अगर तुम हो शक में, मिम्मा नज़्ज़लना, जो उस चीज के बारे में जो हमने नाजिल किया। रैब क्या चीज है, किसी को पता है? धोखा, हाँ जी, शक, शक, धोखा। धोखा नहीं, शक है जी। शक किस किस्म हाँ, का? शक शक किस किस्म का? यानी किस्म से क्या मतलब? शक की दो किस्में हैं, एक शक जो आपको मैं तर्जुमा खुद ही कर रहा हूँ तो बता देता आप खुद ही हूँ। बता। ऐसा शक जो आपको बेचैन कर दे, एक शक होता है जो आपको परवाह नहीं होती है, ठीक है, और एक अच्छा। ऐसा शक जो आपको बेचैन कर दे। ये रैब से मुराद वो तो शक है ना, लफ्ज वो तो शक है, अरबिक के अंदर शक इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज शक इस्तेमाल हुआ है, हम्म, ठीक है। अब जहां तक हम्म, बात है रैब की, ये एक मुख्तलिफ किस्म का शक है जिसमें इंसान बेचैन हो, फिक्रमंद हो, ठीक है। अच्छा। इन कुन तुम फी रैबिन, अगर तुम हो ऐसे शक में जो तुम्हें बेचैन कर रहा है कि भाई मेरा मकसद क्या है, मेरे साथ हो क्या रहा है, भाई मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्या क्या चल रहा है मेरे साथ, तो एक बेचैनगी की कैफियत, ठीक है। अब ये जो इस्तेमाल हो रहा है कि कुरान की आवाज कान में पड़ गई है, बेचैनगी शुरू होगी, हम तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती कह लें कि हम उस शक को महसूस नहीं कर सकते हैं, या एक लिहाज से बदकिस्मती भी कि हमें कुरान की कदर नहीं है, कुरान की कदर नहीं है क्योंकि हम उस शक में से गुजरे नहीं है जिस शक की बिना पर आपको हक मिले और फिर आप उस पर ईमान लेके आए, ठीक है। अच्छा, जब हम इस चीज को देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि हमने इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, हम इस शक से, इस किस्म के बेचैन कर देने वाली शक से सफर नहीं हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे एक चैलेंज हमें ये क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या मैं चैलेंज कर सकता हूँ किसी बंदे को ये आयत पढ़ करके? मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लें, मेरी किसी बंदे के साथ, गैर मुसलमान के साथ बहस हुई, तो उसे पता ही नहीं है, कुरान पाक का किसी चीज का पता नहीं है, तो क्या मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ? सवाल है, कोई बताएगा कि भाई तुम अगर इतने ही सच्चे हो, तुम कुरान को नहीं मानते, तो इस जैसी कुछ सूरत बना दो? क्या ये मैं चैलेंज किसी भी वक्त फेंक सकता हूँ? नहीं, पहले सर तो अगर उसको उसको हक नहीं बताएंगे, हक बताने के बाद ही कह सकते हैं ना, उससे पहले कैसे कहेंगे? अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा फिर कहेंगे कि आप बताओ तुम क्या ऐसी सूरत बना सकते हो। उस बंदे को पता ही नहीं है कि सूरत क्या चीज है, तो फिर आप क्या करेंगे? वो कहेगा ये क्या चीज है, सूरत क्या चीज है, फिर? अच्छा, अब इस चीज को तो समझिएगा, ये ना अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दावत और तबलीग के आदाब भी सिखा रहे हैं। अब ये सूरत कहाँ नाजिल हुई है, सवाल है। सूरह बकरा कौन सी सूरत है कि कहाँ कहाँ नाजिल हुई है? सूरह बकरा मक्का में नाजिल हुई या मदीना में? मदीना में।
مدینہ میں جی ہاں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے ٹھیک ہے. مدینہ اب مدینہ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے مکہ میں نہیں. تو عربی پہ سب سے زیادہ فخر کرنے والے لوگ کہاں پہ موجود تھے؟ مکہ میں. تو یہ وہاں پہ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ سوال پیدا ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال 13 ایئرس دعوت و تبلیغ کی اور مدینے میں جا کے یہ آیت نازل ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ادب سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ میں کسی پہ بھی یہ چیلنج نہیں ٹھونس سکتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ اس کا چیلنج کر دیں اگلے بندے کو. اب میں نے دعوت دینی ہے تو کیسے دینی ہے؟ ہماری بات ہو چکی ہے اس موضوع پر کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے. کسی کو یاد ہے کوئی ایک دو چیزیں دعوت کے اصول؟ مدینہ منورہ میں تو یہود نصارہ دونوں تھے، ان کے پاس اہل کتاب تھے، ان کے پاس نالج پہلے ہی سے تھی، تو اس لیے ان سے پھر یہ کیسے. چلو میں نا کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دوں. سب سے پہلے جب ہم نے دعوت دینی ہے تو دعوت دینے کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، جو اصول سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا آغاز کیسے ہوتا ہے. کوئی پڑھ کے سنائے گا قرآن مجید کا آغاز؟ سر مطلب تاؤس تسمیہ کے ساتھ؟ شکر سے. شکر سے. الحمدللہ سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں نا. قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے. تو تعارف میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں. میں نے ایک مثال دیتا ہوں. اب ہم نے دو لوگوں کو کمپیئر کرنا ہے. میں پارک میں واک کر رہا تھا تو میں اپنے مستی میں جا رہا، ہیڈ فون لگے ہوئے اور میں فون پہ تھا یا لیکچر سن رہا تھا رہا. تو پیچھے سے خاتون آئی، آ کے اس نے مجھے روکا. ہیلو، میں ہیڈ فون نکالے. ہاں جی. کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ گاڈ ڈو یو نو گاڈ لوز یو. اب ساتھ میں چرچ ہے، اس پارک کے بالکل ساتھ میں چرچ ہے، تو وہ وہیں سے کوئی پریسٹ وغیرہ یا ہوتے ہیں نا وہ مشنری. میں نے کہا کہ او تھینک یو، آئی نو گاڈ لوز ایوری باڈی. میں نے یہ بولا نا کہ یس آئی نو گاڈ لوز ایوری باڈی. اچھا، یہ کہہ کے کہنے لگی کہ جو ہے نا میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اب میں ہیڈ فون تو لگا لیے لیکن اب میرے ذہن میں اس کا انداز، یعنی وائی یو کیم اپ ٹو می اینڈ ٹیلنگ می خدا تم سے پیار کرتا ہے. اور میں جب کسی مسلمان کو بتاؤں اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. بتا ہے یہ کتنا بڑا ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے، ڈفرینٹ ڈیمیج ہے جب ہم یہ طریقے اختیار کرتے ہیں. پہلی دفعہ ملاقات پہ جس طریقے سے ہم اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. وہ ایک پروفیسر ہیں یوٹیوب پہ، ان کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جیفری لینگ. سننے والا بندہ ہے جیفری لینگ. اس نے کہا کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا، میں نے خود قرآن پڑھا، جس بنا پر مجھے یہ پتا چلا کہ قرآن مجید، مکمل قرآن مجید میں سے صرف 3% احکامات ہیں جس میں ہے کہ نہ کرو، حکم ہے کہ ایسا نہ کرو. 97% کا تعلق نہ کرنے کے ساتھ ہے ہی نہیں. محبت ہے، پیار ہے، کرو سب کچھ اس کے بارے میں. لیکن اس نے کہا کہ اگر میں کسی مسلمان کے واسطے یعنی کسی مسلمان کو ملا ہوتا اور اس سے دین لیا ہوتا تو مجھے پھر ہر چیز پہ حرام ہے یہ نہ کرو، فتویٰ حرام ہے یہ نہ کرو، حرام ہے، حرام حرام سن کر کے بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس وجہ سے دین چھوڑ رہی ہے. مسلمانوں کے اپنے بچے دین چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ ہر چیز پہ حرام کی سٹیمپ لگا رہے ہیں.
ان پہ بھی جو ماں کو پسند نہیں، ان پہ بھی جو باپ کو پسند نہیں. انداز ہے بس، وہ نیت کے پیچھے ماں باپ لگے ہوئے ہیں اور ان کی بنا پر وہ بچوں پہ بھی وہی سٹیمپ لگا رہے ہیں. بچے کہیں بھائی اپنا دین اپنے پاس ہے، کوئی مجھے باہر جانے دو. تو سب سے پہلے جو طریقہ ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کا، وہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک اچھا امیج دیں، اچھا امیج دیں. اور میں اس کے بارے میں بہت کلیئر کہا تھا، میں دوبارہ سمجھانے کے لیے، کیا میرے پاس اس بات کا حق ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کو کہوں کہ وہ اللہ تجھ پہ ناراض ہوگا؟ اگر یہ بات میرے پاس بیٹھ کے مثال کے طور پر میرے پاس بیٹھ کے میرا شاگرد دوسرے شاگرد سے بولے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ کا ٹیچر ناراض ہوں گے، تو میں بچے کی طرف دیکھوں گا کہ تجھے کیا پتا کہ میں ناراض ہوں گا یا نہیں ہوں گا. مجھے اس بچے کی شاید کہ اس شرارت پہ غصہ نہ آئے، مجھے اس بچے پہ شاید میں سوال کھڑا کر دوں، بھئی تمہیں کیسے پتا مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ایسے ہی اگر ایک بچہ دوسرے بچے سے کہے بھائی تم یہ کر رہے ہو اور استاد پاس بیٹھا ہو سن رہا ہو بات کو، ابھی تمہیں ٹیچر سزا دیں گے، ٹیچر دیکھے گا تمہیں کیسے پتا کہ میں نے سزا دینی یا نہیں دینی؟ Imagine accusing Allah subhanahu wa ta'ala by saying that کہ اللہ تمہیں سزا دیں گے. بھائی کس نے حق دیا مجھے یہ بات کہنے کا؟ سمپل از دیٹ. تو دعوت کا جو اسلوب یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس آیت کو سامنے رکھ کے کہیں کہ لو جی قرآن پاک کے آغاز میں یہ بات آ گئی. بھی قرآن پاک کے آغاز میں نہیں آئی ہے. ہاں ترتیب میں دیکھیں تو یہ پھر بھی ابتدا نہیں ہے. ابتدا کس طریقے سے الحمدللہ کی بات ہوئی ہے، الحمدللہ کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا. پھر سورہ بقرہ کے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم کو سمجھتے ہو، کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً میرے خیال میں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تو ہو ہی گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا. اتنے عرصے میں ہم یہاں تک پہنچے. کیا ہم نے صرف ایک ہی چیز سیکھی اللہ رب العزت کے غصے کے بارے میں؟ نہیں. اللہ رب العزت نے پہلے 3 گروپوں کو بہت کلیئر کیا ہے. کلیئر کر کے اس سے پہلے جتنے مسائل آئے ہیں، جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں مزید وضاحت ہے. اب ان سارے احکامات کو سمجھنے سیکھنے کے بعد 13 ایئرز آفٹر 13 ایئرز مدینہ میں جا کے یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے انکار کرو گے تو لے آؤ پھر کوئی صورت. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیسے شروع کیا تھا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اللہ رب العزت نے سٹارٹ کچھ اس طریقے سے کیا کہ یہ اصل میں قرآن مجید کے معجزے کے بارے میں، یہ قرآن مجید کیوں معجزہ ہے اس کے بارے میں. اب یہ ٹارگٹ ہے کلام، قرآن مجید کا جو کلام ہے اس کے بارے میں یہ ٹارگٹ ہے کہ یہ کیوں معجزہ ہے. اب قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے ایک لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بیٹھ کے اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیں اور ریسرچ کرنا چاہیں تو میں آپ کو یہ مضمون دے سکتا ہوں کہ قرآن کیسے معجزہ ہے اور کن مضامین میں معجزہ ہے اور کیوں کر معجزہ ہے. آپ دنیوی علوم کی آپ کیٹیگریز بنا لیں، کیٹیگریز، اور ان کیٹیگریز کو کمپیئر کریں پھر قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر قرآن آپ دیکھیں گے کیسے ان کو ناک ڈاؤن کرتا ہے، کس طریقے سے ان کو لاجواب کرتا ہے. اب بات ہو رہی ہے کلام کی، کلام اٹ سیلف. یعنی اب غور کر رہے ہیں قرآن مجید ہے کیا؟ الفاظ ہے نا، الفاظ ہے. اور امیجن کہ یہ الفاظ کیسے ہیں. ہم نے شاید کے پیچھے بات کی تھی، نہیں ہاں ابھی ہو رہی کہ مکہ میں نازل ہو رہا ہے قرآن پاک، صرف الفاظ نازل ہو رہے ہیں. اب الفاظ کا جو چیلنج ہے اس کو کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ کو کوئی جملہ سنا کے کوئی بات کر کے کہے کہ یہ میرا چیلنج ہے، بات ہے مثال کے طور پر الفاظ کی حد تک، تو آپ اس چیلنج کو کیسے قبول کریں گے؟ الفاظ کے ساتھ. آپ کو جذبات استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو صرف الفاظ سے کوئی بات کہی گئی ہے اور الفاظ کی حد تک چیلنج ہے اور آپ نے الفاظ کو ریجیکٹ کرنا ہے، ڈینائی کرنا ہے یا اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے. امیجن کریں کہ مکہ کے اندر 13 سال قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ بھئی اللہ کا کلام ہے،
کلام ہے، اس جیسا کوئی کلام آپ بنا سکتے ہو تو لے آپ، کچھ کرو، اس کو جھوٹا ثابت کر دو، اس کو غلط ثابت کر دو۔ انہوں نے سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا اور کلام لے آتے جس کے ذریعے وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتے، قرآن کا انکار کر دیتے، انکار نہ کرتے مطلب کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتے، نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ چیلنج قبول کرنا نہ گوارا کیا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا گوارا کر لیں، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی۔ کیوں؟ الفاظ تھے، الفاظ کا جواب الفاظ کے ذریعے دے کر عرب دان اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے، پر نہیں۔ یہ ہے پہلا معجزہ۔ اب اسی معجزے کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی معجزے کو، اب اس کی یہ تو ہر لحاظ سے معجزہ ہے نا، تو میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا، اسی معجزے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، ام یقولون، یہ سورہ طور کی آیت ہے، ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، مسئلہ یہ کہ تو ایمان ہی نہیں، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اب یہاں پہ غور کرنا، تو لے آئیں کوئی صورت مثلی، اس جیسی، اب ہے اس جیسی، مم مثلی ہی نہیں آیا، مثلی ہی آیا ہے، یعنی کوئی کلام، حدیث ہے، حدیث۔ اب یہ لفظ حدیث پہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا ایک اپنا پیٹرن ہے گفتگو کا، الفاظ کے انتخاب کا، جملوں کا، ہر لحاظ سے ایک اپنا پیٹرن ہے، اپنا ایک انداز ہے۔ دوسری طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، احادیث کی شکل میں، ٹھیک ہے، سیرت کی شکل میں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عرب لوگوں کے لیے یہ بھی چیلنج تھا کہ الفاظ بھی نئے ہیں، نئی ٹرمز استعمال ہو رہی، بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت نے غیر اور ولا کا استعمال کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیسا ولا استعمال ہو سکتا تھا، کوئی بھی بہت سے طریقے سورہ فاتحہ میں ہماری ڈسکس ہو چکی ہے۔ جیسے وہاں پہ ایک یونیک طریقہ اختیار کیا، یہاں پر بھی اللہ رب العزت فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، حدیث اب گفتگو کو کہا جاتا ہے، کلام کو کہا جاتا ہے، بات کو کہا جاتا ہے۔ عرب لوگوں نے پہلے یہ استعمال نہیں کیا طریقہ۔ عرب لوگوں نے اپنے پورے ادب میں، یعنی شعر و شاعری میں بھی، اپنے کلام میں، گفتگو میں، ایک کلام کے بارے میں چیلنج کرتے ہوئے لفظ حدیث نے استعمال کیا تھا، اور وہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر سورہ طور کے اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ لے آئیں کوئی حدیث اس جیسی، کوئی حدیث اس جیسی، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی، یعنی قرآن مجید کا جتنا کلام نازل ہو چکا ہے، یہ سارے کا سارا چیلنج بن چکا ہے، سارے کا سارا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، اتنا نہ کریں، ہم ایک اور کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اب یہ قرآن مجید میں یہ جو چیلنج ہے کچھ 5-6 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی آیت تو میں نے پڑھ کے سنا دی ہے، وہ سورہ طور کی آیت نمبر 33-34 ہے۔ اب ہے سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی 88، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمام جن اور انس اکٹھے ہو جائیں اور وہ لانا چاہیں اس قرآن جیسی کوئی چیز، لا یأتون بمثلہ، وہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ اب قرآن مکمل نازل نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے پھر بھی جو نازل ہونا وہ بھی کور کر کے کہا پورے قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے ہی خیر خواہ اور مدد کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، یعنی جن و انس کمبائن اکٹھے ہو کر کے یہ چیلنج قبول کریں تو پھر بھی نہیں ممکن۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ چلو یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، کلام جیسا کلام لے کے آنا وہ تو بہت چیلنج ہے۔ قرآن جیسا قرآن، اب قرآن چھوٹی چیز ہو گئی، کلام بہت بڑا ہے، قرآن چھوٹا ہو گیا، قرآن جیسی لے، اب وہ بھی چیلنج ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، ایسے کرو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، سورہ انفال کے اندر
جب ان پر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے یہ پہلے بھی سن رکھا ہے. قالوا قد سمعنا، ہم نے سن رکھی، کون سی کوئی نئی بات ہے. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی بات کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ کوئی کسی کو موٹر سائیکل کی ون ویلنگ کرتے ہوئے دیکھ کے کہہ لو یہ کون سا مشکل کام ہے. لیکن جب خود کرنے لگے ہسپتال میں پڑا ہو، بازو ٹوٹے ہوئے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، گردن ٹوٹی ہوئی، ٹھیک ہے. تو it looks easy to do it when somebody else is doing, and it's so hard to do it when you have to do it. That's the challenge here. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ قرآن کو سن کے کہہ رہے ہیں کیا کون سی کوئی مشکل بات ہے، اسی لیے تو ٹرائی کی تھی نا. الفیل ما ادراک ما الفیل، ٹھیک ہے. کسی نے تو اس کے اپنے دوست کہنے لگے بکواس بند کر. اس کے اپنے دوست نے اسے بند کر دیا. آگے ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 13. اللہ رب العزت نے فرمایا ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھ لیا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ، بعشر سور مثلہ، تو ان سے کہو کہ لے آئیں 10 صورتیں. 10 صورتیں، ابھی بھی چیلنج بہت بڑا ہے. مفتریات، گڑی ہوئی، اپنی طرف سے گڑی ہوئی لے کے آئیں. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آئیں دنیا میں جتنے بھی مددگار اکٹھے ہو سکتے ہیں اللہ کے علاوہ، اگر وہ سچے ہیں. بات ان کنتم صادقین پہ ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ میں آخر میں بتاتا ہوں. آگے فرمایا سورہ یونس میں آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العزت فرمایا ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، بسورۃ مثلہ، تو ان سے کہیں کہ اس صورت جیسی صورت. ابھی بھی لفظ میں نے وہ مم مثلہ کی وضاحت نہیں کی، مم مثلہ کی وضاحت نہیں کی. ابھی بھی براڈر ٹرم استعمال ہو رہی ہے، بہت بڑی ٹرم استعمال ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ گھاڑ لیا ہے تو ایسے کریں اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئے. اب سورہ عصر بھی موجود ہے، عصر بھی آ سکتی ہے، سورہ نصر بھی آ سکتی ہے، سورہ اخلاص بھی آ سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، مکہ کے اندر، تو استعمال ہو سکتی ہیں، ان کا چیلنج قبول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. چھوٹی سی کوئی صورت لے کے آنا ہے، پر نہیں ان کو تم صادقین، اگر تم سچے. اب آ جائیں اس آیت پر. اب اس آیت میں کیا خاص بات ہے، یہ پوائنٹ ہے. پہلے تھا پورا کلام، قرآن پاک کا جو کلام کا جو انداز ہے، اس کلام جیسا کلام لے کے آئیں، اس چیلنج کو قبول کرنا مشکل ہو گیا. پھر قرآن کی بات ہوئی، نہیں سمجھ آئی. آیات کی بات ہوئی، نہیں سمجھ آئی، کوئی نہیں قبول کر سکا. 10 صورتوں کی بات ہوئی، نہیں قبول کر سکے. ایک صورت کی بات ہوئی، نہیں قبول کر سکے. اب کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اب مم مثلہ کی وضاحت سے پہلے لفظ صورت ہے تو ہم نے لفظ صورت کو سمجھنا ہوگا. اس سے پہلے بھی لفظ عبدنا، وہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. ان کن تم، اور اگر تم ہو فی ریب، شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل، اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر. لفظ عبدنا کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں بلند ترین مقام مومن کا وہ کیا ہے؟ بندہ، غلام. اور یہ ٹرم ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت گھٹیا ٹرم ہے، کیونکہ جو غلاموں کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس لحاظ سے، جو ان لوگوں نے سلوک کیا، جو میڈیکل ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، جو جانیں لی ہیں، جو جانوروں جیسا سلوک کیا، تو ان کے لیے ان کو بری لگتی ہے مثال. دوسری طرف عرب میں بھی ایسے مالک تھے، ٹھیک ہے، جو غلام اپنے آپ پہ فخر کرتے تھے غلام ہونے پر. جیسے کہ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی جو زندگی ہے. اچھا، اب دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو، نام اونچا ہو، میرے نام کے ساتھ لمبے لمبے ٹائٹل لگیں، مجھے پہچانا جائے، میری شہرت ہو، ٹھیک ہے. دنیا میں انسان بلندی چاہتا ہے لوگوں کے ہاں. اللہ کے ہاں یہ چیز الٹ ہے، اللہ کے ہاں یہ چیز الٹ ہے. اللہ کے ہاں اگر مجھے بلند مقام چاہیے تو مجھے اپنے آپ کو نیچے لانا پڑے گا. The more I bring myself down, the more I make myself humble, I get higher rank in front of Allah subhanahu wa ta'ala. اتنا ہی مقام، اتنا ہی مرتبہ، اتنا ہی رتبہ آپ کا بلند ہوتا ہے جتنا ہی آپ اپنے آپ کو نیچے لے کے آتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں، ہمبل کرتے ہیں، اپنے آپ کو
توڑتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں، لاچار سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں. غلام کیا ہے؟ اب میں نے یہاں پہ ایمان کی ایک اور تشریح آپ کو بتانے والا ہوں جو بڑی اہم ہے، لکھنے والی ہے، نوٹ کرنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے. اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اللہ کے مطیع و فرما بردار رکھنا ایمان ہے. اپنے خیالات و جذبات پہ اپنا کنٹرول یا اپنے جذبات و خیالات کے کنٹرول میں اپنے آپ کو دے دینا ایمان سے فارغ ہونے کی علامت ہے. کس کو سمجھ آئی میری یہ بات؟ میں ریپیٹ کر کے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ سب کو کلیئر ہے. جی کون بتائے گا؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ سر جیسے اپنے نفس کا غلام بن جانا. جو میں نے بات کی اس کو ریپیٹ خواہش. جس کو میک شور دیٹ یو انڈرسٹینڈ. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، سنیے گا. ایمان کیا ہے؟ ایمان اپنے خیالات اور جذبات کو، جذبات کیا ہیں؟ ہر قسم کے جذبات ہیں، محبت، پیار، غصہ، نفرت، جو بھی ہے. خیالات ہیں، سارے خیالات، ہر قسم کے خیالات. ان تمام خیالات کو اور جذبات کو اللہ کے تابع کر دینا، یہ ایمان ہے. اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا، اللہ کی پرواہ نہ کرنا، یا اپنے خیالات و جذبات کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، یہ ایمان سے فراغت کی علامت ہے. ایمان کی موجودگی نہیں ہے وہاں پہ. Is that simple؟ اگر آپ کے جذبات سارے کے سارے اللہ کے احکامات کے ساتھ الائن ہیں، آپ کو محبت ان لوگوں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کی وجہ سے آپ کی محبت ہے دنیا میں پھیلی ہوئی، دنیا کی ہر چیز سے محبت کی وجہ اللہ ہے. ایسے ہی آپ کا غصہ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ ہے، آپ کی نفرت گناہوں کے ساتھ ہے. گناہ اس غصہ ناراضگی کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ایمان ہے. اور جب میں ان جذبات کو، ان افکار کو، فکر کی جمع افکار، افکار کو اور جذبات کو اپنی مرضی سے استعمال کروں، اللہ کی مرضی کو باہر کر دوں، نکال دوں، اپنی مرضی سے استعمال کروں، یا اب تو میرے تابع ہے نا، میرے جذبات، میرے خیالات میرے تابع. اس سے گھٹیا کیا ہے کہ میں اپنے جذبات و خیالات کے تابع ہوں. تو یہاں پر ایمان نہیں ہے. سمپل از دیٹ. اٹس ٹو ڈیپ. اگر آپ بیٹھ کے سوچیں، اٹس ٹو ڈیپ. یہی ایمان ہے. قرآن سارا، حدیث ساری پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو یہی بات ملے گی. ٹھیک ہے، آگے ہے علی عبدنا. عبدنا سمجھ آ گئی بات؟ عبد کیا ہے؟ کہ جس کی اپنی مرضی نہ ہو. وہ غلام ہی کیا ہے کہ جو اپنی مرضی کرتا ہو. مالک نے کہا پانی لا دیں، اور وہ اس نے بیٹ اٹھایا، بغل میں وکٹیں لی، گیند گھماتا گھماتا گھر سے نکل گیا، اور مالک بیٹا دیکھ رہا ہے. کیا یہ غلام ہے؟ ایسا تو بیٹا تو آبویسلی الگ بات ہے، وہ نخرا کر سکتا ہے، اس سے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ غلام ہے. بھائی تیری تو مرضی ہونی نہیں چاہیے. غلام وہ ہوتا ہے جس کی مرضی ہو ہی نہ، جس کی اپنی مرضی نہ ہو. اور اب یہاں پہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھئی میں نے اگر اپنی مرضی نہ کی تو اللہ تعالیٰ کو کیا پتا کہ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند.
پھر میری تو مرضی ختم ہوگی، پھر میں تو بیکار ہو گیا. اللہ رب العزت نے کہا نہیں نہیں نہیں، مرضی تیری ہی ہوگی لیکن تو میری مرضی سے کرے گا نا. مرضی تیری ہوگی، میری مرضی کے مطابق کرے گا، تو خوش رہے گا، تیرا فائدہ ہے. عجیب مالک ہے. ادھر اگر میں مرضی کروں تو مجھے سزا ملتی ہے دنیاوی مالک سے، غلام ہونے کے ناطے سے. یہاں پہ جو مالک نے مجھے مرضیاں دی ہیں، یعنی کہ جو احکامات دی ہیں، وہ میری ہی بہتری کے لیے، میرے ہی لیے فائدہ مند ہے. سبحان اللہ. اور یہ الٹا محبت کی علامت ہے مالک کی اپنے غلام سے. اور غلام کی پھر محبت اپنے مالک سے کیسے ہونی چاہیے؟ اگر مالک کو اپنے غلام سے محبت ہے، مثال کے طور پر امیجن کیجئے مالک نے کہا کہ جو ہے نا پانی گرم کرنا ہے تو لکڑیاں چاہیے، مثال کے طور پر غلام کو. اب غلام نے بات سن لی، مان لی. جیسے ہی کھڑا ہوا کہنے لگا ایسے کرو کہ یہ جیکٹ پہنو، یہ ٹوپی لو، مجھے کلہاڑی دکھانا. کلہاڑی دکھاؤ، کلہاڑی چیک کی. او اس کو تیز کرنا پڑے گا، ٹھہرو، یہ مجھے کوئی چیز پکڑاؤ، میں اس کو تیز کر دوں، یہ بیٹھ کے اس کو تیز کرو. کلہاڑی تیز کی. اچھا پھر اس نے ٹائم کا خیال کیا، نہیں اب تو رات ہو چکی، آپ رہنے دو، میں سو جاتا ہوں صبح سے ہی. ہے عجیب مالک ہے. غلام ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ بھئی جی ضرورت ہے پوری کروا. الٹا مالک کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ فکر کر رہا ہے کہ موسم کی بھی، اس کے لباس کی بھی، اس کی صحت کی بھی. اچھا اب صبح ہوئی، ناشتہ خود بھی کیا، غلام کو ناشتہ کروایا، بالکل ویسا ہی جیسا خود کر رہا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ناشتہ کر لیا ہے، چائے وغیرہ پی لی ہے، تمہارا جسم گرم ہے، جانا ہے لیکن یہ راستہ نہیں لینا، یہ راستہ نہیں لینا، اس راستے میں برف ہو سکتی ہے، یا جو ہے نا یہ راستہ سیف نہیں، آپ اس راستے سے جانا، اور اس جگہ پہ نہیں جانا. یہاں پہ جو لکڑیاں ہیں نا وہ موٹیاں ہوتی ہیں، موٹے درخت ہوتے ہیں تو کاٹنے پہ ٹائم لگتا ہے. تو آپ نے تھوڑا سا آگے جا کے اس طرف جانا، وہاں پہ جا کے آپ کو درخت ملیں گے جو کہ زیادہ خشک ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پتلے پتلے درخت ہوں گے جو کاٹنے آسان ہوں گے. اور جب تم کاٹ لو تو کاٹ کے ان کو ایک دم سے بڑا بوجھ نہ بنانا، اتنا بوجھ بنانا جو تم اٹھا سکو. اللہ اکبر، کیا مثال بن رہی ہے. اللہ اکبر. کیا کرنا کہ ان کو کاٹنا، کاٹ کے اتنا ہی کاٹنا جتنا تم اٹھا سکو. کیوں؟ زیادہ کاٹ لو گے اٹھا نہیں سکو گے، تھک جاؤ گے، اور وہیں پہ تمہارا زیادہ ٹائم لگ جائے گا، زیادہ چکر لگیں گے. ہمیں اتنی ضرورت ہے. ابھی غلام گھر سے باہر نہیں نکلا، اتنے احکامات. اب اگر وہی غلام ایک لمحے کے لیے سوچے منفی سوچ کے ساتھ، شیطان کی آنکھوں کے ذریعے، یعنی شیطان کی جو پٹی لگی ہو، اینک لگی ہو آنکھوں پہ، تو کیا کہے گا؟ پہلے تو وہ نخرے بہت کرے گا، میں جاؤں کیوں؟ جب اس نے دیکھ لیا کہ میرا مالک کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ تو ضدی ہو چکا ہوگا، وہ تو ہر درم ہو چکا ہوگا، بدتمیز ہو چکا ہوگا. اگر تو اس کو عقل ہے، اس غلام کو عقل ہے، تو وہ اپنے یہ سوچ رہا ہوگا میں کتنا خوش قسمت ہوں، یہ میرا غلام، اب میرا آقا تھوڑے نا، میرا باپ زیادہ لگ رہا ہے. اب وہی غلام جب اپنے کسی دوست کو ملے گا باہر تو ان سے کیا بولے گا؟ کہ میرا آقا کیسا ہے، میرا باس کیسا ہے. کیا وہ تعریف کرے گا یا شکوے کرے گا؟ تعریف کرے گا. تعریف کیوں کرے گا؟ اللہ اکبر. اب وہ جائے گا، جا کے اس نے لکڑیاں کاٹی، کیا وہ سوچے گا کہ ایسے مالک کی وہ نافرمانی کرے، ایسے مالک کو دھوکہ دے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا نکلف اللہ الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
کہ اللہ رب العزت کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کے مصیبت میں یعنی مکلف نہیں ٹھہراتے. مکلف یہاں پہ بریک لینی پڑے گی. اگلی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. ابھی ہم نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ سورت کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس کو ہم کل کور کرتے ہیں. امید ہے یہاں تک بات کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی. مما نزلنا علی عبدینا, ٹھیک ہے. تو جو سنایا ہے صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال؟ سر عبدینا میں ہم یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, اور یہودی جس طرح کہتے تھے کہ یہ تو آپ نے اپنے سے کلام گھڑا ہے اور اس کی اس طرح کی کوئی بھی سچائی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک معجزے کے طور پہ کہہ دیا کہ یہ بندے کا بھی کلام نہیں, یعنی کہ عبدینا میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور وہ خود سے نہیں کوئی بھی چیز بنا سکتے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو تم بھی نہیں کر سکتے, گڈ پوائنٹ, یعنی کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. گڈ پوائنٹ, دیٹ از ریئلی ڈیپ. یہ ابھی ذہن میں آئی ہے پہلے تھا آپ کے ذہن میں؟ ماشاء اللہ, دیٹس اے گڈ ون, ریئلی ڈیپ, ماشاء اللہ. سر یہ جو آپ نے پچھلی آیات کروائی ہے نا, تو ان کی وجہ سے نا کافی زیادہ اس کو نا سمجھنے کی جی اس کو کشف بولتے ہیں, اس کو کشف بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا سینہ کھولتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا جس انداز سے آپ نے بات کی ہے. honestly I just heard that and it's so beautiful. اسے کشف بولتے ہیں. اور ان چیزوں کو لکھا کریں, ان چیزوں کو لکھا کریں. میں بھی نوٹ کرتا ہوتا ہوں, میری چھوٹی بہن وہ بھی نوٹ کرتی ہوتی ہے. میرے پاس ہے تقریباً کوئی, میں نے لکھنے شروع کیے ہیں, 21 ہو گئے ہیں, لکھ رہا ہوں ابھی. لکھا کریں ایسی چیزیں جو بالکل یونیک ہوں تاکہ آپ بھولیں نہیں. یعنی ابھی ارسلہ میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں, عافیہ نے ایک پوائنٹ دیا ہے and I'm so like amazed. It's so beautiful, so beautiful. یہ جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ علی عبدینا, اپنے بندے پر, اپنے بندے کے استعمال کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ یہ بندے کا کلام ہے ہی نہیں. نازل کرنے والا بتا رہا ہے کہ یہ بندے پر جس پہ ہم نازل کریں یہ اس کا بھی کلام نہیں ہے. تو یہ کفار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ تو دنیا میں کوئی بھی انسان اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا ہے. عافیہ, am I right? ہاں جی سر. جزاکم اللہ خیر. یس, دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ہاں, ایسے لکھا کریں پوائنٹس, نوٹس کو لکھا کریں. اپنا ایک ڈائری لکھ لیں, ڈائری بنا لیں. جب بھی قرآن پڑھیں ایسی نئی چیز جو آپ کے ذہن میں ایسے پاپ اپ ہو, یہی تو بیوٹیفل الہام ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نئی چیز سکھاتے ہیں کلام سے, اللہ اپنے کلام سے. ٹھیک ہے. And I was shocked. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خیر, یہیں پہ ہم بریک لیتے ہیں. جو سنا ہے صحیح بات پر اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. غلط بات کے شاید سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.